حضرت سید شاہ علی نہری صاحب کے عرس کے موقع پر سرکار کے جو فیض و برکات ہے اس کے بارے میں اور آستانے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیجیے۔ دیکھیے، میں بحیثیت متولی ادارہ مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان دارالعلوم نہری، اس ادارے کی متولی کی حیثیت سے آج میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج 11 رمضان ہمارے جو جد ہے سید شاہ محمد علی نہری، ان کا عرس ہے، اور ان کے عرس کے سلسلے میں ہمارے پاس جو تقریبات ہوتے ہیں بہت سیدھے سادے تقریبات ہوتے ہیں۔ ہم قرآن کی پڑھتے ہیں، ختم قرآن کے بعد ہم لوگ چادر لاتے ہیں، چادر لائے بعد چادر چڑھا کے فاتحہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے تو روزہ کا افطار کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد لنگر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سالوں سال سے ہمارا یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ ہمارے جو جد ہے، ہمارے جد جو ہے تو ان کو کم سے کم 300 سے 350 سال سے زیادہ ہی ان کو ہو رہا ہے۔ اور آپ کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ آپ جو ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے آپ بھانجے ہیں، آپ ان کے بھانجے بھی ہیں، اور آپ کے جو استاد ہیں اور سسرے ہیں کہ ہمارے بڑے تیکی کی جو درگاہ ہے سید شاہ حیدر حسینی، انہوں آپ کے استاد بھی ہے اور آپ کے خسر بھی ہیں۔ تو ان کی آدھے زیادہ زندگی جو ہے تو اپنے استاد کے ساتھ گئی ہے، آدھے زیادہ زندگی جو ہے تو اپنے استاد کے ساتھ گئی ہے، اور باقی کی جو زندگی ہے وہ زندگی بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ گزری ہے۔ انہوں کچھ تو بھی خطابت کرتے تھے اور انہوں لکھتے تھے، تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ بہرحال یعنی مختصر سی بات آپ سے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے میرے والد متولی تھے، آپ شاید لوگ جانتے ہوں گے، ایڈوکیٹ سید افضل الدین نہری، وہ متولی تھے۔ اس کے بعد میرے چچا متولی ہوئے سید بہاؤالدین نہری، اس کے بعد میرے ذمے یہ سب آیا تو میں یہ سب کرتا ہوں۔ اور حضرت کا سب سے بڑا فیضان تو یہ ہے نہر۔ حضرت نے کم سے کم 7 نہر لے کے آئے تھے، 7 نہر میں سے 6 نہر سوکھ چکے ہیں، اور جب 1973 میں جب دشکاڑ ہوا تھا دیکھیے اورنگ آباد میں، تو اس وقت پانی کی بہت قلت تھی، تو میونسپل کارپوریشن نے ہماری نہر لے چکی تھی، اور ہم کو ایک 6 انچ کا نل ہم کو دیا تھا۔ وہ نل میں پانی وہاں پہ آج بھی آتا ہے، تھوڑا سا پانی وہاں پہ آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فیضان ہے۔ ایسے صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم لوگ سید ہیں، ہمارا سرنیم بھی سید ہے، مگر چونکہ وہ پانی لے کے آئے ہیں، اور واٹر انجینئر جو بولتے ہیں نا ہم، تو وہ حساب سے ہم لوگ اپنے آپ کو نہری۔ اور ایک آپ کو بتاتا ہوں، جب یہ نہر کا پورا کام ہو چکا تھا تو یہی حوض میں پانی آ چکا تھا، سب جگہ پانی آ چکا تھا۔ یہ جو بڑا حوض ہے ہمارا، اس میں پانی نہیں آ رہا تھا جو باہر کا ہے، تو حضرت نے اپنے بچے کو لائے اور نہر کے منہ کے سامنے رکھے تو پانی آیا۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہوئی۔ تو اس کے قربانی ہوئی، اس کے بعد سے وہ بچے کا انتقال ہوا، مگر بعد میں پھر بچہ ہوش میں آیا تو انہیں گونگے بن گئے۔ وہ گونگے میاں صاحب کی مزار دیکھیے، وہ مسجد کے پاس ہے، اسی احاطے میں ہے، اور حضرت کا ایک چھوٹا سا حجرہ بھی ہے۔ اور ایک آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہ ہمارے حضرت کے بارے میں، جب حضرت ہماری کتابیں جو ہے ہمارے پاس، اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ جب حضرت یہ پورا ادارہ بنا رہے تھے اپنی زندگی میں، تو جب مزدور کام کرتے تھے تو حضرت جہاں پہ جانماز رکھ کے نماز پڑھ لیے تو وہاں سے جانماز ہٹاتے تھے اور پیسے نکال کے دیتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک جو اپنا مزدور تھا اس کے دماغ میں آ رہی ہے تو یہاں سے پیسے نکال جانماز ہٹاتے اور پیسے دیتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، رات میں آیا، بہت کوشش کیا کہ جانماز وہاں سے کھود رہا، پیسے نہیں نکل رہے، کچھ نہیں نکل رہا۔
اب دوسرے دن انہوں نے کام کیا, اس کی مزدوری سب تھی, تو حضرت نے اس کو یہ بولے کہ بھائی یہ تیری مزدوری جو ہے میں تیری دے دیا, میں تیرے کو اور دے رہا ہوں مزدوری. تو وہ پریشان ہو گیا, میں اور مزدوری کا تو نے رات میں بہت محنت کیا بھائی, اچھا مگر تجھے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ بزرگان دین ہے, ان کی شخصیت کچھ ایسی رہتی ہے کہ ان کی شخصیت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, نہیں کیونکہ ان کے نسبتاً ایسے سلسلے ہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس یہ روحانی سلسلہ جو اتنا اچھا چل رہا ہے. ہم سیدھا سادہ عرس کرتے, سیدھا سادہ عرس کرتے, سب سیدھا سادہ کھانا رہتا, اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ میں میرے والد کی جگہ لے کے والد کی خواہش کو پوری کر رہا ہوں. اور حضرت کا سب سے بڑا جو فیضان ہے کہ پیار محبت سب بات کو پھیلانا, اور صحیح معنوں میں مسلمان کیا ہے یہ لوگوں تک اس کی پہنچانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں بہت بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا, میرے بزرگ کا, میرے والد کا, کہ یہ سب میرے سے ہو رہا ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو فیضان ہے اور یہ سب اب دیکھیے, جہاں تک آپ مسجد کا سوال ہے, ہمارے حضرت کی ایک ہی سب سے بڑی خواہش یہ تھی حضرت کی کہ یہ مسجد آباد رہنا. اور آپ اگر دیکھیں گے وہاں فارسی میں لکھا ہوا ہے, مسجد میں فارسی ہے, وہاں لکھا ہوا ہرے میں دیکھیے فارسی ہے, اور اس کے بازو اردو جو ہے تو پیلے اس میں لکھا ہوا ہے. یہ باہر کے حصے میں دیکھیے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی یہ دعا تھی حضرت کی کہ یہ مسجد ہر وقت آباد رہے, مسلیوں سے آباد رہے, اور یہ مسجد پرنور مسجد ہر وقت آباد رہے. بس میری وہی خواہش ہے, اور بس اللہ چاہے تو انشاءاللہ یہ سب چلتے رہیں گا. اور میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ میں مدرسہ بھی قیام. جی, ہمارے پاس دارالعلوم نہری ہے, جس میں ہمارے پاس ہم 45 ہمارے پاس بچے ہر سال رکھتے ہیں. اللہ کے فضل سے حافظ ہوتے 11 بچے حافظ ہو چکے ہیں. ابھی موزن ہمارے مدرسے کا ہے, اور حافظ بھی ہمارے مدرسے کا ہے. اور ہم باہر سے کسی سے پیسے نہیں لیتے, اللہ کا کرم ہے. اس کا کوئی چندہ مدرسے کا علاقہ جی جامعہ نظامیہ سے, جامعہ نظامیہ سے مدرسے کا تعلق ہے. جی, اور ہمارے جو بھی امتحانات ہوتے ہیں سب جامعہ نظامیہ سے ہوتے ہیں. بچوں کا رہنے کا انتظام وہاں پہ ہے, اور بچوں کا کھانے کا انتظام پورا یہاں پہ ہے. بچوں سے ہم کوئی پیسے نہیں لیتے, کچھ نہیں لیتے ان کے بالکل. اور اگلے یہ ابھی انشاءاللہ ابھی میں اگلے سال سے میں کمپیوٹر بھی شروع کرنے, ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی شروع کرنے والا ہوں. اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسا جو لاوارث بچے بولو یا بغیر ماں باپ کے جو بچے ہیں ان کو بڑھاوا دینا اور ان کو آگے کرنا. اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے یہ موقع دیا تاکہ آپ کے ذریعے میری جد کی جو تعلیم ہے اور میری جد کا جو فیضان ہے, اور میرے والد کی جو تعلیم ہے اور والد کا جو فیضان ہے, یہ سب لوگوں تک جائیں گا. اس کے لیے میں شکر گزار ہوں.